پائیں میرے ساتھ بیٹھے پریس کانفرنس میں کرتا ہوں ایسی تیسی محسن نقوی کی لاہور داتا گنج بخش کا ایک عرس سالانہ سنیوں کا بین الاقوامی اجتماع اس کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں. سنی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور بے غیرتی کر رہے ہیں کہ سنیوں کا رستہ روک رہے ہیں. مجھے سپاہی صحابہ والوں کا رستہ روک کے دکھائے نا شیعہ پتہ چلے کتنی پاور ہے. کیوں جی ان کے رستے میں ان کے کسی جلوس میں جلوس نکالیں, ان کے جلوس کے سامنے جھنگ میں بھی نہیں آتے, جھنگ میں بھی رستہ بدل لیتے ہیں اس لیے کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نے بے غیرتی کی چادر اوڑھی. اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کو روکنے کی, بند کرنے کی, آہستہ آہستہ قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی ہیں کہ ہم نے داتا صاحب کے عرس پہ کوئی رستہ بند نہیں کرنے دینا. جو علماء حق ہیں ان کے خطابات روکنے نہیں دینے. آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 سال سے جس زور شور کے ساتھ یہ چیلم کے موقع پہ داتا صاحب کے عرس پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں. سنیوں کے سارے رستے بند چاروں طرف سے, بھاٹی سے, کچہری سے, ٹکسالی سے, صرف ایک بلال گنج والی سائڈ سے بیک سائڈ کا رستہ کھولا. یہاں گاڑی کھڑی کریں اور پیدل جائیں, پھر سامنے والے گیٹ سے جہاں 2-3 میل لمبی لائن لگی وہاں سے گزریں اور اندر آئیں. پہلے جب یہ بزرگ ہمارے سارے موجود ہیں, جب ہم جاتے تھے داتا صاحب کوئی رستہ بند ہوتا تھا؟ بولیں تو صحیح, کسی طرف سے چاروں طرف سے رستے کھلے. یہ گامے شامے وہاں تھا ہی کوئی نہیں. یہ صرف سازش کے تحت آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. اب اربع ان کے نام سے چاروں طرف سے جلوس پیدل لے کے آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر سے. سنیوں کے رستے سارے بند اور سنی خاموش, مردہ جیسے مردہ ہوتا ہے نا, بولنے کا قابل نہیں رہتا, ایسے مردے بنے ہوئے چاروں طرف. میں نے عرض تو کی 2-3 دفعہ حضرات سے کہ مہربانی کریں آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھے پریس کانفرنس میں کرتا ہوں ایسی تیسی محسن نقوی کی لاہور داتا گنج بخش کا ایک عرس سالانہ سنیوں کا بین الاقوامی اجتماع اس کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں. سنی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور بے غیرتی کر رہے ہیں کہ سنیوں کا رستہ روک رہے ہیں. مجھے سپاہی صحابہ والوں کا رستہ روک کے دکھائے نا شیعہ پتہ چلے کتنی پاور ہے. کیوں جی ان کے رستے میں ان کے کسی جلوس میں جلوس نکالیں, ان کے جلوس کے سامنے جھنگ میں بھی نہیں آتے, جھنگ میں بھی رستہ بدل لیتے ہیں اس لیے کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نے بے غیرتی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. ہم نے نہ بولنا ہے نہ ہم نے نکلنا ہے. تو ایسی قومیں ختم ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. ہمارے کچھ لوگوں کی مجبوریاں, کچھ کی مجبوری ملازمت ہے, کچھ کی مجبوری کو پولیس کہیں پرچہ نہ کر دے, کچھ کی مجبوری کوئی, لیکن یہ ساری مجبوریاں جو ہیں ان کا جواب کل قیامت والے دن ہمارے پاس کوئی ہے. میں نے 2 سال پہلے ایک DIG بڑا اچھا آیا تھا, اس کے ساتھ 2-3-4 میٹنگیں کی کہ دباؤ ڈال کے کسی طرح ان کا دن آگے پیچھے کروائیں. وہ فرض واجب تو نہیں ہے نا چیلم والے دن اسی دن انہوں نے اربع عید کرنا ہے, ایک دن آگے کر لیں پیچھے کر لیں یا اپنا کوئی روٹ بدل لیں. ہمارا عرس ہوتا آ رہا ہے داتا صاحب کا 980 سال ہو گئے. کتنا جی 980 سال پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا جب سے داتا کا ڈیرہ لاہور میں. اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کو روکنے کی, بند کرنے کی, آہستہ آہستہ قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی ہیں. بس آخری فقیر کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں جاگنا ہوگا. لیکن اب تو آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو گیا. اب تو وہ کہتے ہم ہی ہم ہیں, آپ اپنا روٹ بدل لیں, آپ اپنا دن بدل لیں, داتا صاحب کا عرس کسی اور دن کر لیں, ہم نہیں بدلیں گے. اور ہم چاروں طرف سے یہ نیا شروع کر لیا 2-3 سال سے, پیدل آ رہے ہیں, کوئی شیخو پورے سے, کوئی گجراں والے سے. اگر سنی بھی اسی طرح نکل کے سامنے آ جائیں تو ملک کا نقشہ کیا بنے گا؟ غدر مچے گا نا.
امن و امان خراب ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، پھر انتظامیہ جاگے گی۔ میں اسحاق ڈار تک بھی کہہ بیٹھا ہوں سب کو کہ یہ دنوں کا آگے پیچھے کا فیصلہ کر لیں، ان سے کہیں یہ 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائیں، عرس شریف ہونے دیں، یہ خام خواہ ہمارے ساتھ لڑائی کی طرف نہ جائیں، کر لیں کہ ہم نے داتا صاحب کے عرس پہ کوئی رستہ بند نہیں کرنے دینا، جو علماء حق ہیں ان کے خطابات روکنے نہیں دینے۔ یہ فیصلہ کر لیں تو کسی کے باپ کی جرت ہے کہ وہ ہمارا رستہ روک سکے؟ لیکن اٹھنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا انشاءاللہ۔ فقیر اپنی طرف سے جب تک زندگی ہے ختم نبوت کے دفاع کے لیے جانے قربان، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آئندہ سال پروگرام پہلے بنائیں گے 2-3 مہینے، یہ جتنی خرابیاں ہیں ان کا سد باب کرنے کے لیے علماء کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ دشمنوں کو للکاریں گے۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ، اور اونچی کہہ دیں، تاجدار ختم نبوت، نعرہ خلافت، حق 4 یار، نعرہ خلافت۔